وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم جناب تسلیم خان بریلی سے یاد فرمایا، شکریہ۔ اور ایک سوال ارشاد فرمایا، میں نے بعض علماء کو تقریر میں بیان کرتے سنا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں لکڑہارے کی بیوی جائے گی، آخر یہ کون ہے اور کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب: محترم، مذکورہ واقعہ ہمیں تلاش بسیار کے باوجود بھی معتبر تو درکنار کسی غیر معتبر کتاب میں بھی نہ مل سکا، لہٰذا اس واقعے کے ثبوت میں خاموشی چاہیے۔ تاہم بعض ذرائع سے یہ علم ہوا کہ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر بزبان عربی اور بغیر کسی حوالے کے شیخ سعید بن مسفر القحطانی کے دروس میں سننے کو مل سکتا ہے۔ نیز بعض شیعہ مصنفین نے بھی اپنی تصانیف و مقالات میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے، لیکن سند و حوالے کے بغیر۔ ہاں، یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور بالکل درست ہے کہ سیدہ فاطمہ صاحبزادی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے جس کے محدث امام ابو عیسیٰ ترمذی نے روایت کیا، جس کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث کو تفصیلاً اور پس منظر کے ساتھ آپ نے حضرت علامہ محمد رضا ثاقب مصطفائی صاحب سے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو اس سے قبل زمین پر نہ آیا، اس نے رب سے مجھے سلام کرنے اور اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے اجازت مانگی ہے کہ بے شک فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور بے شک حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے تو یہ بات تو واضح ہو گئی، اور جہاں تک بات ہے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کی، تو اس کے متعلق امام حاکم نیشا پوری نے اپنی مستدرک میں ایک روایت ذکر کی ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگرچہ بعض نے اس روایت کا تعاقب کیا اور مستند نہ مانا، جیسا کہ شمس الدین ذہبی وغیرہ، اور ان کے بارے میں بھی کلام ہے، جس سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ تاہم اگر عیون الحکایات کا مطالعہ کیا جائے تو حکایت نمبر 89، جس کو حضرت میسرہ علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک لکڑہارا تھا جو بڑا عبادت گزار اور نیکوکار تھا، جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی۔ اس وقت کے کمبخت بادشاہ کو لکڑہارے کی خوبصورت بیوی کا علم ہوا تو اس نے اسے حاصل کرنے کی ناجائز کوششیں شروع کر دیں اور ایک بڑھیا کو اس کام کے لیے برگلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے اس کی بیوی کو برگلایا، تو اتنی حسین و جمیل خوبصورت اور اس مفلس غریب آدمی کے ساتھ رہتی ہے جو تجھے آشائشیں تو درکنار تیری ضرورتیں بھی پوری نہیں کر پاتا ہے۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کے یہاں سے تیرا پیغام آیا، وہ تجھے شاہی محل میں اپنی بیوی بنا کر کے رکھے گا، تیرے ارد گرد کنیزیں گھومیں گی، خدام چاروں طرف دوڑیں گے، ریشمی لباس پہنایا جائے گا، زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے گا۔ فرنگی تخیلات میں گھوم گئی اور اپنے شوہر سے بغاوت شروع کر دی اور ناراض رہنے لگی۔ ایک دن لکڑہارے نے پوچھا، خدا کی بندی ناراض رہتی کیوں ہے؟ اور زیادہ ناراض رہنے لگی۔ الغرض عاجز آ کر اس نے بے وفا بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ دربار میں پہنچی، جشن کے ساتھ شادی ہوئی۔ رات کو حجرہ عروسی میں جب بادشاہ داخل ہوا، جیسے ہی دیکھنے کا ارادہ کیا فوراً اندھا ہو گیا، اور فوراً یہ عورت بھی اندھی ہو گئی۔ اس کے بعد ہاتھ بڑھانا چاہا تو ہاتھ خشک ہو گیا اور اس عورت کا بھی ہاتھ خشک ہو گیا۔ بات کرنے کا ارادہ کیا، دونوں کی زبانیں سوکھ گئیں، یعنی گنگے اور بہرے بھی ہو گئے، اور دونوں کی شہوتیں بھی جاتی رہیں۔ صبح کو جب درباریوں نے یہ حال دیکھا تو پریشان ہوئے۔ اس دور کے نبی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے عرض کی، مالک یہ کیا ہوا؟ فرمایا، ان دونوں نے جو لکڑہارے کے ساتھ کیا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا رب بے خبر ہے؟ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو معاف نہیں کروں گا۔ خیر، یہ اس کے لیے سزا ہوئی۔ یہ ایک لکڑہارے کا ایسا واقعہ تو ہمیں ملتا ہے کتب میں، عیون الحکایات میں یہ واقعہ ہے۔
سمجھ آئی یہ بات؟ تو یہ تو ملتا ہے، باقی وہ واقعہ ہم نے اس کے حوالے سے عرض کیا، باقی واللہ تعالی عالم بالصواب۔